آئیے ہم خداوند کے پاک کلام کی طرف رجوع کریں، اور آج ہم دیکھیں گے مقدس متی رسول کا انجیلی بیان، اس کا 6واں باب اور اس کی 11ویں آیت۔ پچھلے جمعے میں تو یہاں پر نہیں تھا، اس لیے ہم دعائے ربانی پر جو پیغام تھے میرے، ان میں ایک ہفتے کا تعطل آ گیا۔ لیکن پچھلے جمعے ہمارے ساتھ آنٹی زنوبیہ بھی تھیں، اور میں تصور میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ سامنے بینچ پر بیٹھی تھیں، لیکن آج اس جمعے کی عبادت میں وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، کیونکہ وہ خداوند میں سو گئی۔ ہم ان تمام لوگوں کے لیے جو بیمار ہیں، ان کے لیے ضرور اپنی شخصی جی ہم بھائی آصف کے لیے بھی دعا کریں گے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، آپ اس کو ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جب آپ اپنی شخصی دعا کریں یا خاندانی دعا کریں تو بھائی آصف کے لیے لازمی آپ دعا کریں۔ اس کے علاوہ بھائی وسیم یعقوب کے لیے بھی دعا کیجئے، ان کو بھی اسی ہفتے میں، وہ پہلے بھی دل کے مریض ہیں، لیکن ایک دفعہ پھر ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، سو آپ ان کے لیے بھی ضرور دعا کیجئے تاکہ خداوند ان کو شفا عطا کرے۔ ہم متی کے انجیلی بیان اور اس کے 6 باب اور اس کی 11ویں آیت کو دیکھتے ہیں کہ یہ آیت دعائے ربانی میں ہم سے کیسے کلام کرتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ آئیے مل کر بولیں اس کو، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں، آمین۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے اس حصے پر غور کریں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ایک شاگرد کے کہنے پر، جب اس نے کہا کہ اے خداوند تو ہمیں دعا کرنا سکھا، تو یہ ماڈل پریئر یا نمونے کی یہ دعا اپنے شاگردوں کو سکھائی۔ اور خداوند یسوع مسیح کا مقصد یہ تھا کہ جو چیزیں وہ اس دعا کے وسیلے سے اپنے شاگردوں کو سکھا رہے ہیں، ہماری روزمرہ دعاؤں میں یہ تمام چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم دعا کریں، اپنی شخصی دعا یا اپنی خاندانی دعا کریں، ہماری کلیسیائی دعائیں ہوں، ہماری تمام دعاؤں میں یہ تمام عناصر جو اس دعا کے اندر موجود ہیں، یہ ہماری دعاؤں کے اندر موجود ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم یہ دعا اپنی ہر ایک عبادت کو میں اس کو حصہ بنا لیں، اور ہماری دعا اس وقت تک پوری نہ ہو جب تک ہم دعائے ربانی نہ کہیں۔ یسوع کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا۔ خداوند یسوع کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام باتیں ہماری اپنی دعاؤں میں، جب ہم اپنی دعا کریں تو اس میں بھی یہ تمام باتیں موجود ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس دعا کا، دعائے ربانی کا جو پہلا حصہ تھا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ یہاں تک اس دعا کا جو مرکز تھا وہ خدا کی ذات تھی۔ وہ خدا کے بارے میں اس دعا میں باتیں کر رہے تھے ہم، اور اس دعا کا آغاز خدا کی تعریف کے ساتھ ہوا تھا۔ خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیا گیا، اس کے نام کو بطور باپ بڑھا کر بیان کیا گیا،
اور ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم خداوند کے جلال، اس کی بادشاہت اور اس کی مرضی کی بات کریں۔ گویا تمام چیزوں کا مرکز اس دعا کے پہلے حصے میں خدا کی ذات رہا، لیکن جو ہی ہم 11ویں آیت تک پہنچے، اس دعا کو خدا کی ذات کی نسبت اب ہم اپنے بارے میں دعا کر رہے ہیں، اور ہم خدا سے کچھ مانگ رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ یہ ایک خود غرضانہ سا عمل ہے کہ ہم خدا کی تعریف کرتے کرتے اچانک اپنے اوپر اس دعا کو اپلائی کرنے لگے ہیں اور اپنے بارے میں دعا کرنے لگے ہیں۔ پہلے حصے کا تعلق روحانی باتوں کے ساتھ تھا، لیکن اس دوسرے حصے کا تعلق اب زمین کی چیزوں کے ساتھ ہمیں گویا نظر آ رہا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب آپ غور کے ساتھ اس دعا کو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابھی جب ہم اس کو غور کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ آیت ہمیں سکھائے گی یہ دعا کہ کیسے اس دعا کا مرکز بھی خدا کی ذات ہے، اور اس چھوٹی سی آیت کے وسیلے سے مقدس متی رسول خدا کی ذات کو اپنا مرکز اور محور بنائے ہوئے ہے۔ اس دعا میں خداوند کی پرستش، اس کی ستائش، اس پر بھروسہ، اس پر انحصار، یہ ساری چیزیں ان چند حروف کے اندر موجود ہیں۔ آج شام ہم ان لفظوں پر غور کریں، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ میں 3 بڑے عنوانات کے تحت اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اب غور سے سنیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ آیت ہماری خدا کے لیے جو ہمارا ڈیووشن ہے، جو ہماری سپردگی ہے، اس کا بیان کرتی ہے۔ یہ آیت، اس کے وسیلے سے ہم خدا سے اپنی زندگی کی بنیادی چیزیں مانگ رہے ہیں، اور گویا وہ چیزیں مانگنے کے وسیلہ سے ہم خدا کی پرستش اور اس کی ستائش ایک الگ انداز سے کر رہے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ اپنے باپ کے پاس آتا ہے اور بغیر شرم محسوس کیے وہ اپنے باپ سے کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ آیت ایسے ہی بیان کرتی ہے، اور گویا وہ بچہ جو ہے جب وہ آتا ہے باپ کے پاس تو وہ آ کر اپنے باپ کو یہ کہتا ہے کہ اے باپ، میں تیرے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں، تیرے بغیر میں اپنی زندگی کا ایک دن بھی گزار نہیں سکتا۔ یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ یہ آیت، یہ الفاظ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم خدا کی قدرت پر، اس کی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو گویا ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمانی باپ، ہم تیری قوت اور تیری طاقت پر اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ تو ہمارا خیال رکھ سکتا ہے، تیرے سوا کوئی اور ہمارا خیال نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک خوبصورت ٹیسٹمنی بھی ہے۔ جب آپ کہتے ہیں ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو گویا ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم تو اس قابل بھی نہیں ہیں، ہمارا انحصار خداوند تیری ذات پر ہے، ہم تجھ پر تیری طاقت کو مان رہے ہیں۔ آپ ایوب کی کتاب اس کا 42واں باب اور اس کی دوسری آیت کو پڑھیں۔ بائبل کیسے
اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، خدا کے بارے میں۔ ایوب اپنی کتاب کے 42ویں باب اور اس کی دوسری آیت میں کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا۔ اگر آپ لوکا کا انجیلی بیان اس کا پہلا باب اور اس کی 37ویں آیت کو پڑھیں تو جب فرشتہ مریم کے ساتھ، مقدسہ مریم کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا تو مقدسہ مریم نے کہا، جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ یعنی جو کچھ خداوند کہتا ہے وہ اس کو پورا کرتا ہے، وہ اس پر قادر ہے، اس کے پاس قوت اور طاقت ہے، اور وہ جو کچھ کہتا ہے اس کو پورا بھی کر دکھاتا ہے۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں رکتا، اور جو وہ سوچتا ہے وہ کرتا ہے۔ افسس کی کلیسیا کے نام خط لکھتے ہوئے اس کے 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں مقدس پالوس کچھ یوں کہتا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتا ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ ہمارے کہنے سے بھی زیادہ کام خداوند کر سکتا ہے۔ سو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، تو گویا ہم خدا کی قدرت، اس کی طاقت، اس کی قوت کا بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جب خدا اس پوری کائنات کو نیست سے پیدا کر سکتا ہے، جب کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ ہماری پرواہ کیوں نہیں کر سکتا؟ جب خدا 40 برس تک بیابان میں بنی اسرائیل کو سنبھال سکتا ہے اور وہ تقریباً 20 لاکھ اسرائیلیوں کو ہر روز کھانا بیابان میں مہیا کر سکتا ہے، تو وہ مجھے اور آپ کو روز کی روٹی کیوں نہیں دے سکتا؟ ہمارا خدا، اس کے وعدے جو پوری بائبل مقدس کے ہر ایک صفحے پر موجود ہیں، یہ آیت ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، یہ ان وعدوں پر ہمارے یقین کا اظہار ہے۔ ہم اس پر کوئی شک نہیں کرتے خدا کے وعدوں پر، اور یہ آیت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خدا کے جو وعدے بائبل مقدس میں کیے گئے ہیں ان پر ہمیں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ سو یہ آیت خدا کی قوت، اس کی طاقت کا اظہار کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگرچہ یہ آیت ہماری ضرورتوں کا بیان کرتی ہے، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، لیکن اس کے باوجود خدا کو ہم اس آیت سے نکال نہیں سکتے، کیونکہ یہ آیت خدا کی قدرت کا، اس کی طاقت کا بیان کر رہی ہے۔ یہ آیت خدا کے وعدوں کا بیان بھی کر رہی ہے کہ جو وعدے خدا نے کیے ہیں وہ ان کو ضرور پورا کرے گا۔ اور یہ آیت خدا کی شخصیت کے بارے میں بھی بیان کر رہی ہے کہ خدا ایک ایسا خدا ہے جو ہمیں سب کچھ مہیا کر سکتا ہے۔ وہ ہماری یہ نہیں کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور وہ ہمیں دینا نہیں چاہتا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں دینا چاہتا ہے ہر چیز، وہ ہماری روز کی روٹی ہمیں دینا چاہتا ہے، بس ہم اپنے آپ کو حلیم بنا کر اس کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ وہ ہمیں وہ سب کچھ مہیا کرنے پر قادر ہے۔ ہمارا خدا ایک عظیم خدا ہے اور وہ ہماری تمام ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ یوحنا اپنے 3 باب اور اس کی 16ویں آیت میں کہتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خدا نے تو اپنا بیٹا بخش دیا، اور جو خدا اپنا بیٹا بخشتا ہے وہ ہماری روزمرہ کی ضرورتیں کیوں پوری نہیں کرے گا؟ سو خدا کی شخصیت یہ ہے کہ وہ ہمیں ہر چیز دینے کے لیے
تیار ہے. اگر ہم اس سے مانگیں تو وہ ہمیں ہر چیز جو بھی ہمیں چاہیے کچھ بھی وہ ہمیں دینے کے لیے تیار ہے. دوسری بات جو بڑا عنوان میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اس آیت میں سے وہ یہ ہے کہ یہ آیت خدا پر انحصار کا اعلان کرتی ہے. پہلی بات میں نے کہی تھی کہ یہ خدا کے ساتھ ہماری جو سپردگی ہے اس کا اعلان کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ دعا خدا پر ہمارے انحصار کا اعلان کرتی ہے. اور ہم جب یہ دعا کرتے ہیں ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے تو ہم گویا خدا کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, ہم خدا کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں کہ خدا سب سے بڑا دینے والا ہے, اور ہم اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ آسمانی باپ کے فرزند ہونے کی حیثیت سے ہمارا انحصار اپنے باپ پر ہے اور ہم اپنے باپ کی حضوری سے سب کچھ چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارے تعلق کا اعلان ہے. آپ اپنے خاندانوں پر غور کیجئے. ہمارے بچے کوئی کام نہیں کرتے لیکن ہم ان پہ ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کھانا کہاں سے آئے گا, کیسے پکے گا, کون خریدے گا, رقم کہاں سے آئے گی. بچے کبھی یہ سوچتے نہیں ہیں لیکن والدین ان کے لیے سب کچھ مہیا کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ آیت ایک بچوں کی طرح جو باپ کے ساتھ تعلق ہے بچوں کا, اس کا یہ آیت اظہار کر رہی ہے کہ جس طرح سے بچوں کا انحصار باپ کی ذات پر ہے, ماں باپ پر ہے, ان کا انحصار پیرنٹس پہ ہے. وہ کچھ بھی نہیں سوچتے, ان کو پتہ ہے کہ تینوں وقت کھانا ان کو ملے گا. وہ جانتے ہیں کہ ان کی ساری ضرورتیں ماں باپ کہیں نہ کہیں سے پوری کریں گے. وہ اپنے ماں باپ پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ آیت دعا کا یہ حصہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے خدا پر ہمارے انحصار کا اعلان ہے. اسی میں ہم ایک اور کام بھی کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم یہ دعا کرتے ہیں ہم گویا خدا کو یہ کہتے ہیں کہ اے خداوند, میں اپنی ذات میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اپنی روز کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکوں. ہم اپنی کمزوریوں کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں. ہم یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ خداوند یہ میں نہیں ہوں. ہمارے میز پر خوراک ہے, ہمارے بدن پر لباس ہے, تو اس کی وجہ خداوند صرف اور صرف تیری ذات ہے. تو نے ہمیں قوت دی, تو نے ہمیں صحت دی, تو ہم اس قابل ہوئے کہ خداوند ہم یہ سب کچھ کر پائے ہیں. اس لیے یہ آیت ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے یہ سکھاتی ہے کہ ہم خداوند پر انحصار کرنا سیکھیں اور اپنے بارے میں جانیں کہ ہم کمزور ہیں, ہم اپنی ذات میں اس قابل نہیں ہیں کہ اپنی ساری ضرورتوں کو اپنی طاقت سے حاصل کر سکیں. کیونکہ اگر خدا نہیں ہے تو پھر ہم یہ سب کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ خدا کی ذات اقدس ہے جو ہمیں صحت, تندرستی, سلامتی سب کچھ خدا ہمیں عطا کرتا ہے. اسی لیے پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط لکھتے ہوئے اس کے 15ویں باب اور اس کی 10ویں آیت میں کہتا ہے, لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں. یہ خدا آپ سے اور مجھ سے چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں کبھی بڑے بول نہ بولیں, بلکہ ہم یہ اقرار کریں کہ خداوند جو کچھ میں ہوں تیرے فضل سے ہوں, تیرے فضل کے بغیر میں کچھ بھی نہیں ہوں. جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ تیرے فضل سے ہے. دوسری بات, اسی جو بڑا عنوان ہے دوسرا خداوند پر انحصار, اس میں ایک اور بات بھی موجود ہے. پہلی بات میں نے آپ کے سامنے اس میں یہ بیان کی کہ یہ دعا ہمیں اقرار کرنا سکھاتی ہے کہ ہم اپنی کمزور حالت کا اقرار کریں.
दूसरी बात कि ये आयत हमें खुदा पर अपने भरोसे के बारे में सिखाती है कि हमारा भरोसा खुदा की ज़ात पर है। हमारा भरोसा खुदा की ज़ात पर है और हमारे अंदर खुदा से मांगने का इत्मीनान है। हमारे बच्चे जब हमसे कोई चीज़ मांगते हैं तो वो बड़े इत्मीनान के साथ मांगते हैं। किसी दूसरे से वो उस कॉन्फिडेंस के साथ, उस इत्मीनान के साथ कोई चीज़ मांग नहीं सकते जिस इत्मीनान के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो हमसे कोई चीज़ मांगेंगे। सो खुदा से जब हम मांगते हैं कि हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, तो ये हमारे इत्मीनान को आयत ज़ाहिर करती है। दैट वी हैव कॉन्फिडेंस इन द लॉर्ड। हमारा खुदा की ज़ात पर पूरा इत्मीनान है और हम बड़े इत्मीनान के साथ उससे मांग रहे हैं कि जो हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। जो हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। और हम मांग क्या रहे हैं? हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। आज की रोटी हम मांग रहे हैं। किसी शख्स ने बहुत खूबसूरत बात कही। उसने कहा कि कल तो गुजर गया है, इसलिए उसके बारे में मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तो गुजर गया। अब उसके मांग के उस कल के बारे में, गुजरे कल के बारे में मांग कर हम क्या करेंगे? आने वाले कल का हमें पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी में होगा कि नहीं। उसके लिए भी मांगने की ज़रूरत नहीं है। सो आज के बारे में मांगिए। आज योर प्रेजेंट इज योर लाइफ। आपका हाल, आपका आज, आपकी जिंदगी है, उसके बारे में मांगिए। इसीलिए यहां पर लिखा है, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। खुदावंद हमें माजी और मुस्तकबिल की बजाय हमारे हाल को बेहतर करना चाहता है। वो जानता है कि अगर हमारा हाल बेहतर होगा तो हमारे लिए सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अगर आप मत्ती का इंजीली बयान उसका 6 बाब और उसकी 34वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, बस कल के लिए फिक्र ना करो क्योंकि कल का दिन कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। सो आज की रोटी मांगिए। कई लोग आज की रोटी नहीं मांगते, वो कल की रोटी पर, जो गुजरा कल है, उस पर भरोसा करना चाहते हैं। लेकिन वो रोटी बासी है, वो नरम है। खुदा हमें ताज़ा मसा देना चाहता है। एवरी डे यह आयत हमें यह सिखाती है, हर रोज वो हमें ताज़ा करना चाहता है। और वो हर रोज हमसे ये तवक्को करता है कि हम हर रोज उससे मांगे। एवरी डे, हर रोज मांगे और हर रोज उससे पाएं। और ना सिर्फ ये जिस्मानी रोटी की बात है, बल्कि आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था, जिंदगी की रोटी मैं हूं। जिंदगी की रोटी मांगिए खुदा से, हर रोज मांगिए जिंदगी की रोटी। आप एक और चीज से वाकिफ हैं कि दाना जो है, ये जब हम उसको जब तक जमीन में बोए ना, वो फसल पैदा नहीं हो सकती। अनाज का दाना जमीन में गिरता है तो फिर वो फसल पैदा करता है। आजकल जो अनाज का जो दाना होता है उसको हम कर्नल कहते हैं। कर्नल, बहुत से लोग सुपर कर्नल चावल खाते हैं और समझते हैं कि शायद ये किसी कर्नल के नाम पे हैं। नहीं, कर्नल हम एक दाने को कहते हैं। अनाज का जो एक दाना होता है उसको अंग्रेजी में हम कर्नल कहते हैं। सो सुपर कर्नल से मुराद ये है बड़े बड़े दाने, सुपर दाने। तो जब तक दाना जमीन में गिरे ना, हम उसको बोए ना, उस वक्त तक वो फसल नहीं ला सकता, उस वक्त तक वो हमें रोटी फराहम नहीं कर सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी, उनकी तदफीन हुई, तब कहीं जाकर वो
तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद उन्होंने मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी की रोटी बख्शी है। ये रोटी खुदा चाहता है कि हम उनसे हर रोज मांगें। हमारी आज की जो जिंदगी है, मैं ये कह रहा हूं, हमारी रोज की रोटी आज हमें दे। ये नहीं कि तू कल दे चुका है या तू कल देगा, नहीं, आज हमें दे। और मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी आज की जो जिंदगी है, यही हमारी जिंदगी है। किसी शख्स ने जॉन वेज़ली से ये पूछा, एक बहुत बड़ा मुनाद रहा बाइबल का इंग्लिस्तान में, उससे किसी ने पूछा कि अगर आपके पास सिर्फ आज की रात जिंदा रहने के लिए हो तो आप क्या करेंगे? उसने कहा कि मैं शाम 4 बजे चाय पीऊंगा, 6 बजे मैं एक मरीज का पता करने के लिए अस्पताल जाऊंगा, 7:30 बजे मैं जो हमारी सर्विस होती है चर्च में हफ्ते के दरमियान में, वो इबादत करवाऊंगा, 9:10 पे मैं खाना खाऊंगा, और 10 बजे मैं सोने के लिए बिस्तर में चला जाऊंगा, और सुबह खुदा के जलाल में बेदार होऊंगा। दिस इज आवर लाइफ। हम खुदा के हमें ये यकीन रखना चाहिए कि हमारी आज का जो दिन है ये हमारी जिंदगी है। और जब रात को हम बिस्तर पर जाएं तो हम खुदा से ये दुआ करके जाएं कि अगर खुदावंद आज रात मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मैं तेरे जलाल में बेदार होना चाहता हूं, मैं तेरे जलाल में सुबह अपनी सुबह का आगाज करना चाहता हूं। ये दुआ हमें ना सिर्फ ये दुआ हमें इकरार करना सिखाती है, ना सिर्फ ये कि ये दुआ हमें एतमाद बख्शती है खुदा की ज़ात पर, जैसा एतमाद जॉन वेज़ली को था, जैसा एतमाद हर एक ईमानदार को होना चाहिए, बल्कि ये दुआ हमें कनात के बारे में भी सिखाती है। कनात पसंदी, कंटेंटमेंट, कनात पसंदी। ये दुआ हमें कनात पसंदी के बारे में भी सिखाती है। और खुदा हमसे ये चाहता है कि जो बेस्ट है वो हमें देता है, और जो कुछ हमारे पास होता है हम उस पर खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करें। बहुत दफ़ा हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें का तकाजा अपने दिल में तवक्कुआत बांध के रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन याद रखें कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए खुदावंद का शुक्र और उसकी तारीफ करते रहा करें। खुदावंद ने जो कुछ आपको बख्शा है, जो कुछ आपके पास है, उनको आप उस पर कनात करना सीखें। वरना इस्राएल का हाल तो आप जानते हैं। इस्राएल के बारे में ज़बूर नंबर 106, 106 ज़बूर और उसकी 14वीं आयत से जरा पढ़िए मेरे साथ। यहां पर लिखा है, फिर वो जल्द उसके कामों को भूल गए और उसकी मशवरत का इंतजार ना किया, बल्कि बियाबान में बड़ी हिरस की और सहरा में खुदा को आजमाया। फिर क्या हुआ? सो उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, उसने उनकी मुराद तो पूरी कर दी, पर उनकी जान को सुखा दिया। ये खुदा ने किया उनके साथ। हिरस, तमा, लालच, ग्रीड, उसका ये अंजाम होता है। खुदा हमसे ये तोको करता है, उसने हमें ये आयत देकर हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, हमें सिखाया कि हमें आज के दिन के लिए, और ये जो लफ्ज़ रोटी है इससे मुराद
سب کچھ ہے جو ہمیں آج کے دن کے لیے چاہیے وہ خدا ہمیں مہیا کرتا ہے۔ تیسرا اور آخری بڑا عنوان جو اس دعا کے بارے میں آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ اس دعا کی گہرائی پر غور کیجئے۔ The depth of the prayer، اس ایک جملے کے گہرائی پر غور کریں۔ یہ فکرہ، یہ جملہ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، یہ خاص بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ ہم خدا سے روٹی صرف اپنے لیے نہیں مانگ رہے۔ یہاں پر یہ نہیں لکھا میری آج کی روٹی مجھے دے، نہیں، یہاں پر کیا لکھا ہے؟ ہماری آج کی روٹی، ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے۔ جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ ہماری، یہاں پر یہ دونوں لفظ قابل غور ہیں، ہماری اور ہمیں۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اس میں کوئی خود غرضانہ عنصر موجود نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے لیے مانگ رہے ہیں، بلکہ یہ ایک کمیونل پریئر ہے، ایک ایسی دعا جس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، جو اجتماعی دعا ہے، جو کمیونٹی کی دعا ہے، جس میں ہم اپنے ساتھ والوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے عزیز و قارب کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے ہمسایوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، ہم اپنے ساتھ بسنے والے، اپنے ساتھ کام کرنے والوں کے لیے بھی مانگ رہے ہیں، ہم سب کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ہم کسی ایک کے لیے نہیں مانگ رہے، بلکہ یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ غلطیوں کے نام خط 6 باب اور اس کی دوسری آیت میں یہ لکھا ہے، ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کے لیے بھی مانگنا سیکھیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے، جب کئی برس پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک شخص کو وزٹ کیا جو اپاہج تھا، وہ ہر وقت بستر پر رہتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ جب میں نے اس کے پاس جانا تھا، میں تھوڑا بیزی ہو گیا، تو میں نے اس کو بتایا کہ مجھے فلاں جگہ پہ بھی جانا تھا، فلاں شخص کو بھی ملنا تھا، اس لیے آپ کے پاس آتے آتے مجھے دیر ہو گئی۔ تو اس نے کہا کہ لوگوں کے پاس تو میں بھی جاتا ہوں، میں بھی لوگوں کو وزٹ کرتا ہوں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو اپاہج ہے، یہ تو بستر پر پڑا ہے، یہ کیسے دوسروں کو وزٹ کر سکتا ہے؟ اور پھر اس نے ایک خاص بات کہی، اس نے کہا کہ جب میں دعا کرتا ہوں نام لے کر سب کے لیے، تو گویا میں سب کو وزٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ جب میں سب کے لیے مانگتا ہوں تو میں گویا سب کو وزٹ کر رہا ہوتا ہوں۔ جب میں لوگوں کے لیے ان کے نام لے کر دعا کرتا ہوں تو گویا ان سے میں مل رہا ہوتا ہوں۔ اور آج یہ خوبصورت سبق میں آپ کے ساتھ بھی چھوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں بھی مانگنا شروع کریں، صرف اپنے بارے میں نہیں، دوسروں کے بارے میں بھی مانگیے، تاکہ آپ دوسروں کو اب گھر بیٹھ کر، آپ اپنے گھر میں رہ کر سب کو وزٹ کر سکتے ہیں، سب کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں، تاکہ آپ ان سب تک بھی پہنچ سکیں جن تک آپ چل کے نہیں پہنچ سکتے۔ اور سب سے آخر میں ایک کہانی آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں آج کے اس درس کا اختتام کروں گا۔ یہ بہت قدیم زمانے کی بات ہے کہ ایک عورت جو بہت غریب تھی، اس کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے تھے، لیکن اس کے وسائل بہت کم تھے، اس کا خاوند دنیا میں نہیں تھا۔ تو اس کے بچوں نے ایک دفعہ اس سے فرمائش کی کہ ہم انگور کھانا چاہتے ہیں۔ وہ خاتون چلتے چلتے بادشاہ کے محل تک پہنچ گئی، اور کیا دیکھتی ہے کہ بادشاہ کے محل میں انگور کی بیل ہے، اور اس پہ انگور کے بڑے بڑے گچھے لگے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ وہ انگور ہیں
جو میرے بچوں کو چاہیے. وہ گھر آتی ہے, جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ جمع کرتی ہے اور وہ مالی کے پاس چلی جاتی ہے, اور مالی کو کہتی ہے کہ یہ پیسے تم رکھ لو, تو یہ انگور مجھے دے دو. مالی اس کو جھڑک کر واپس کر دیتا ہے اور اس کے سکے دیکھ کر اس کو کہتا ہے کہ بھاگ جاؤ یہاں سے. اگلے دن پھر وہ کچھ اور پیسے جمع کرتی ہے, بچے ضد نہیں چھوڑتے, اور وہ پھر دوبارہ جاتی ہے وہاں پر اور جا کر مالی کو کہتی ہے کہ اب یہ زیادہ پیسے ہیں, یہ تم رکھ لو اور مجھے انگور اتار کر دے دو. وہ پھر اس کے ساتھ بڑا ناراض ہوتا ہے اور اس کو سخت سست کہتا ہے. جب یہ بات چیت چل رہی تھی محل کے دروازے پر, تو اندر سے شہزادی باہر آئی. اس نے پوچھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے. اس کو بتایا گیا کہ جناب یہ ایک خاتون ہے جو 2 دن سے آ رہی ہے, اور اس کے پاس جو سکے ہیں وہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ انگور مجھے دے دو, اس لیے مالی اس کو جھڑک رہا ہے. شہزادی کہتی ہے کہ نہیں, اس کو جھڑکو نہ, اس کو میرے پاس لے کر آؤ. اس کو اس کے پاس لایا جاتا ہے اور وہ شہزادی اس کو کہتی ہے کہ اے خاتون, یہ انگور میرے باپ نے بیچنے کے لیے نہیں لگائے, بلکہ اس نے یہ مفت دینے کے لیے لگائے ہیں. اس نے اپنے مالی سے کہا کہ یہ انگور اتارو اور اس خاتون کو دے دو, اور اس سے کوئی پیسہ چارج نہیں کرنا, کیونکہ ہمارا باپ چیزوں کو بیچتا نہیں بلکہ وہ ہمیں مفت دیتا ہے. اس لیے جب آپ مانگتے ہیں خدا سے ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, تو آپ اپنے باپ سے مانگ رہے ہیں جو آپ کو سب کچھ مفت عطا کرتا ہے. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں, اور آج اس سے مانگیے, صحت مانگیے, شفا مانگیے, اس سے روز کی ضرورتوں کو مانگیے, اس سے ہر وہ چیز مانگیے جس کی آپ کو آج ضرورت ہے, اسے مانگیے. اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیے.